تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست سباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. کہتے ہیں پرانے زمانے کے اندر ایک سونار جو بمبئی سے لاہور آیا اور اس کے پاس بہت قیمتی موتی تھے. اب اس نے ایک محفل کے اندر اپنے سامان کو کھولا اور اپنے سامان سے وہ موتی نکال کر لوگوں کو دکھانے لگا. اس محفل کے اندر ان لوگوں کے اندر ایک چور بیٹھا ہوا تھا جس کی نظر ان موتیوں پر تھی اور یہ سونار موتی دکھاتا رہا اور یہ بھی کہتا رہا کہ یہ شب افروز موتی ہیں جو رات کو چمکنے والے موتی ہیں, جو رات کو چمکتے ہیں, یہ وہ موتی ہیں. کچھ دیر محفل چلتی رہی. کچھ دیر کے بعد ہر بندہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا. چنانچہ اس سونار نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا, اپنے موتیوں کو جیب میں ڈالا, سامان کو سمیٹا اور سفر کا ارادہ شروع کر دیا. اب وہ جو چور بیٹھا تھا, وہ جو بندہ بیٹھا تھا, اس نے اس سونار سے پوچھا بھائی کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ تو اس سونار نے کہا میرا ارادہ تو بمبئی جانے کا ہے. اب اس چور نے کہا دیکھیں اتفاق اللہ رب العزت کا, میرا سفر بھی وہی ہے, میں بھی بمبئی جانا چاہتا ہوں, میری منزل بھی وہی ہے, کیوں نہ ہم دونوں مل کر سفر کر لیں, کیوں نہ ہم دونوں ایک ساتھ سفر پر نکلیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ہم سفر بھی ہو جائیں گے اور سفر بھی اچھا گزر جائے گا. تو سونار تو سمجھ گیا کہ اس کا مقصد سفر کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہے موتی حاصل کرنا. یہ موتی کے پیچھے آ رہا ہے, یہ میرا ہم سفر نہیں ہو سکتا. چنانچہ گویا ان دونوں نے ایک ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا. سارا دن سفر کرتے رہے. شام کا وقت آیا, سونے کا ارادہ کیا تو سونار نے ایک واسکٹ پہنی ہوئی تھی, وہ واسکٹ اتار کر اس نے ایک کلی پر ٹانگ دی. اس کے بعد کیا تھا, جو موتی تھا اس کی جیب میں, سونار کی جیب میں, وہ موتی نکال کر اس نے چور کی جیب میں ڈالا اور رات ساری بے فکر ہو کے سوا رہا. رات ساری اس نے آرام کے ساتھ گزاری. جب صبح ہوئی تو اس نے نظریں بچاتے ہوئے وہ موتی اس کی جیب سے نکالا, اپنی جیب میں ڈالا اور ناشتے کے لیے بیٹھ گئے. اور وہ چور بھی اس کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا. دونوں ایک ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں, باتیں شروع ہو گئی ہیں. باتوں میں وہ چور پوچھنے لگا یار آپ نے ایک موتی دکھایا تھا, موتی بڑا قیمتی تھا اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ موتی رات کو چمکتا ہے, لیکن رات کو میں نے دیکھا نہیں ہے کہیں, رات کو اس کو چمکتا ہوا بھی نظر نہیں آیا مجھے, چمکتا ہوا بھی میں نے نہیں دیکھا, وہ موتی کہاں ہے؟ تو سونار نے وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور موتی نکال کر دکھا دیا. بھائی موتی تو میری جیب میں ہے, یہ ہے موتی. تو وہ بڑا حیران ہوا اس حرکت پر. یار میں ساری رات تلاشی کرتا رہا, ساری رات میں نے کوشش کی میں اس کو چوری کر لوں, لیکن میرے ہاتھ میں تو نہ آیا, یہ کہاں سے نکل آیا؟ گویا دن پھر سفر شروع ہو گیا. رات دن سارا سفر کرتے رہے. پھر شام ہو گئی. شام کا وقت جب آیا پھر اسی طرح سونار نے اپنی واسکٹ اتار کر ایک جگہ پر رکھی اور اپنی جیب سے موتی نکال کر چور کی جیب میں ڈالا اور خاموشی سے سو گیا. صبح ہوئی پھر اسی طرح چور نے پوچھا یار موتی رات کو میں نے نہیں دیکھا, وہ موتی کہاں گیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا وہ موتی, لیکن وہ موتی آپ کہتے ہیں کہ اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ شب افروز ہے, رات کو چمکنے والا ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آیا. تو پھر اسی طرح اس سونار نے اپنی جیب سے موتی نکالا اور اس کو پیش کر دیا. تو جب یہ سارا معاملہ چلتا رہا, اسی طرح یہ 3 سے 4 دن یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد اس چور نے کہا یار مجھے آپ معاف کر دیں, میں آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں, میں سفر کرنے کی نیت سے آپ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ میں تو اس موتی کو چرانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا, میں تو اس موتی کے لیے آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. مجھے یہ بتا دیں کہ رات کو تم موتی کہاں رکھتے تھے؟ میں جب رات کو چوری کرنے کے لیے نکلتا تو نہ آپ کی جیب میں پاتا نہ آپ کے سامان میں موتی پاتا, یہ موتی ہوتا کہاں تھا یہ مجھے بتا دیں. تو اس سونار نے کہا بھائی یہ موتی جو ہے یہ رات کو میں تمہاری جیب میں ڈال دیتا تھا اور میں خود بے فکر ہو کے سوتا تھا. تم اٹھتے تھے, میری جیب کی تلاشی لیتے تھے, میرے سامان کی تلاشی لیتے تھے, لیکن تم نے کبھی اپنی جیب میں ہاتھ نہیں مارا. اگر تم اپنی جیب کی تلاشی لیتے تو یہ قیمتی موتی اپنی جیب میں پاتے. تو گویا اسی طرح اس چور کی مثال ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے. ہم نے ساری زندگی دوسروں کے عیب تلاش کیے, ہم نے ساری زندگی دوسروں کی برائیاں تلاش کی, ہم نے ساری زندگی لوگوں کے عیب دیکھے, اپنے گناہوں کو نہیں دیکھا, لوگوں کے گناہوں کو تلاش کیا تاکہ لوگوں کے سامنے ہم گندہ کر سکیں. لیکن اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکیں, ہم خود اپنے گریبان میں دیکھیں تو ہمارے کتنے گناہ ہیں.
ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، لیکن آج تک ہم نے اپنے عیبوں پر نظر نہ ڈالی۔ ہم نے لوگوں کے عیب دیکھے، ہم نے لوگوں کے گناہوں کو دیکھا، ہم نے لوگوں کی غیبت کی، ہم نے لوگوں کے ساتھ حسد کیا، لیکن یار کبھی اپنے اندر تو دیکھیں کتنے گناہ سے ہم بھرے ہوئے ہیں، کتنے عیب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیں تو ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، ہم بھی نیکی کے راستے پر آ سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے عیبوں کو چھوڑیں، اپنے عیبوں کی فکر کریں، لوگوں کے گناہوں کو چھوڑیں، اپنے گناہوں کی فکر کریں، اپنے گناہوں کا استغفار کریں اللہ رب العزت سے، اپنے عیبوں کا استغفار کریں پروردگار سے جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم بھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دیں، روز محشر اللہ میرے اور آپ کے گناہ پر بھی پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔